حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیے۔ ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ شباب کا قبل حرم کا، بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت سمجھو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، لیکن کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج کے لمحے، آج کی گھڑیاں، آج کا وقت غنیمت سمجھ لیا جائے۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج صحت کی گھڑیاں ہیں، جو چاہو گے کر سکتے ہو، کل تم چاہو گے بھی لیکن ہلا نہیں جائے گا، اٹھا نہیں جائے گا، بیماری تمہیں توڑ کے رکھ دے گی۔ وغنا کا قبل فقر کا، آج غنا دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو اچھے مصرف پہ لگا لو، تو کل جب دولت نہیں ہوگی، فقر و فاقہ ہوگا، تو تم چاہو گے بھی تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وفراغ کا قبل شغلک، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کی گھڑیوں سے قبل غنیمت جان لو۔ وحیات کا قبل موت کا، اور زندگی کی مہلت کو موت سے قبل غنیمت جان لو۔ تو وقت کی اہمیت پر یہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جن لوگوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے حضور کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی آ کے زیارت کی اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے، اور ایسے شخص بھی تھے کہ جو حضور کے دور میں ہی تھے لیکن حضور کی زیارت نہ پا سکے۔ ان لوگوں میں ایک نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کی بوڑھی اور نابینا ماں تھی جن کی خدمت انہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے روکے ہوئے تھی۔ ایک دن ماں نے اجازت دی کہ جاؤ پھر مل آؤ، اور یہ شرط لگائی کہ زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آقا کریم علیہ السلام کسی سفر پہ تھے۔ انہوں نے آ کے حضور کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے۔ تو ماں کا حکم تھا، وہ رکے نہیں، پھر واپس کرن چلے گئے۔ آقا کریم جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام لمبی لمبی سانسیں لینے لگے اور فرمانے لگے مجھے یاد کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا تو حضور علیہ السلام نے اویس کا پھر تذکرہ اتنی محبت سے کیا، آقا کریم علیہ السلام نے بلکہ اپنا جبہ عطا کیا، صحیح روایات میں آتا ہے، اور فرمایا کہ کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور یہ میرا جبہ بھی اسے دے، اور اویس کو کہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور کے وصال کے بعد حضرت اویس کی طلب میں نکلے اور جا کے انہیں ملے، اپنا تعارف کروایا، حضور کا سلام دیا۔ کہانی بڑی خوبصورت ہے ملاقات کی۔ پہلے تو حضرت اویس اپنا نام نہیں بتا رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنا نام بتایا، اویس۔ تو خیر یہ حضرت اویس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھے، ملاقات ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت اویس نے کہا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اچھا پھر السلام علیکم، تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھا اب حشر میں ملاقات ہوگی۔ تو اس طرح ان دونوں کو حضرت اویس کرنی نے کہہ کے یہ بات فارغ کر دیا، اور پھر اللہ کے ذکر میں، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک ساعت کی جنہوں نے قدر کی ہے، زمانہ آج انہیں یاد کرتا ہے، اور انہی لوگوں نے جو ہے وہ زمانے کو کچھ دیا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارا ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں جا کے کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے، اور جہنمی کو جہنم میں جا کے دنیا کا کوئی سکھ یاد نہیں رہے گا، اتنی سخت جگہ ہوگی۔
تو جنتیوں کو جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، لیکن روایت میں آتا ہے ایک حسرت جنت میں انہیں ہوگی، لا یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ من ربہم لم یذکر اللہ۔ جنتیوں کو جنت میں صرف یہی حسرت ہوگی کہ جو لمحے اللہ کے ذکر میں نہیں گزرے وہ ایسے برباد کیوں ہو گئے۔ وقت تو گزر رہا ہے، چاہے سو کے گزار دیں، چاہے غفلت میں گزار دیں، چاہے عیش و عشرت میں گزار دیں، چاہے ذکر الہی میں گزار دیں۔ اس کی مثال چکی کی طرح ہے کہ چکی چل رہی ہے، اگر اس کے اندر گالا ڈال دیں گے تو وہ اب دانوں کو پیس دے گی، اور اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی وہ چلتی چلی جا رہی ہے، خالی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ زندگی کا جو میٹر چل رہا ہے نا سانسوں کا، یہ تو چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ سوئے ہیں تب بھی چل رہا ہے، بے ہوش ہیں تب بھی چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو زندگی دی گئی ہے بے ہوشی کے لمحے نکال لیے جائیں گے، یا جو سو کے گزارے ہیں وہ نکال لیے جائیں گے، نہیں، یہ زندگی کا میٹر مسلسل چل رہا ہے، اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنا خسارہ کرتا ہے، اور خسارے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں بندے کے، یہ ایک ایک قدم جو ہے وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں سمرقند کے بازار میں گیا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف خرید لو، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بھی پگھلا جا رہا ہے۔ برف ٹھہرتی نہیں ہے، قطرہ قطرہ پگھلتی رہتی ہے، تو جلدی جلدی اگر برف بیچ لیں تو چار آنے بچ جائیں گے، لیکن اگر نہیں بیچتے تو برف پگھل جائے گی، راس المال لٹ جائے گا۔ انسان ان زندگی کے سانسوں کے بدلے نیکیاں کما لے، ہر سانس کے بدلے استغفار پڑھ لے، درود پڑھ لے، الحمدللہ کہہ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، تحمید تسبیح تحلیل پڑھ لے، تو یہ سانسیں کام آ گئی، ورنہ برف کے پگھلتے ہوئے قطروں کی طرح زندگی سانس سانس کر کے ٹوٹ رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لے لو، چونکہ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی تو مجھے سمجھ آ گئی ان الانسان لفی خسر کا مفہوم کیا ہے۔ جس طرح سانسیں پگھلتی جا رہی ہیں اس طرح زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے، اور لمحہ لمحہ برف کی طرح زندگی ہماری پگھلتی جا رہی ہے۔ اب جو زندگی ہے یہ تو جو مخصوص سمے دی گئی ہے وہ تو گزر جانی ہے، ایک لمحہ اس نے نہیں ٹھہرنا۔ وہ کیا کہا تھا؟ اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کے اسے گزار یا رو کے اسے گزار دے۔ ایک رات تیری زندگی ہے، اس کو ہنس کے گزار دے یا رو کے گزار دے، اس کو ذکر و فکر میں گزار دے یا عیش و عشرت میں گزار دے، رب کی یاد میں گزار دے یا غفلت میں گزار دے، یہ تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا گیا۔ اور یہاں پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ و مرشد حضرت شیخ ختلی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے حد کر دی، فرمانے لگے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے، یہ اتنی لمبی کائنات، یہ دنیا ایک دن کی زندگی ہے، اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کے ہم زندگی گزار دیں گے۔ جس طرح روزہ دار ہر برے کام سے بچتا ہے اور احتیاط سے دن کاٹتا ہے، اور جب عصر ویلا آتا ہے تو اس کی احتیاط اور بڑھ جاتی ہے، وہ وضو بھی دھیان سے کرتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے ٹپک نہ جائے اور سارے دن کی محنت نہ چلی جائے۔ اس طرح فرماتے دنیا ایک دن ہے اور ہم اس دن کو احتیاط کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ یہ ہمارا روزہ نبھ جائے اور ہم جو ہے وہ کامیاب اور بامراد ہو کر کے اس دنیا سے لوٹ جائیں۔ اس دنیا کی زندگی کو اس انداز سے گزارے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ وقت کی اصل قدر یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو بسر کیا جائے، اپنی ایک ایک سانس کا اعتبار رکھا جائے اور اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں اپنی ان سانسوں کو لگا دیا جائے۔ اور وہی لوگ خوش نصیب
اور بامراد ہیں جو وقت کی قدر جانتے ہیں۔ یہ لمحے جو جوانی کے ملے ہیں کل نہیں ہوں گے، جو بڑھاپے کے ہیں یہ بڑھاپے کے لمحے بھی پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بچپن ہمارے ہاتھ سے نکلا، پھر جوانی ہمارے ہاتھ سے نکلی، اب بڑھاپا بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو جس نے بچپن کو سنوار لیا، جس نے جوانی کو سنوار لیا، وہ خوش نصیب ہے۔ اور اگر بچپن بھی ہاتھ سے نکال چکے ہیں اور جوانی بھی ہاتھوں سے نکل چکی ہے تو بڑھاپے کے لمحے جو ہیں ان کو غنیمت سمجھ لیں۔ ہاتھوں سے نکل تو جائیں گے لیکن بڑھاپے کے ان لمحوں کے ساتھ نیکی کو جوڑ دیں، اچھائی کو جوڑ دیں، ذکر فکر کو جوڑ دیں، تاکہ یہ جو وقت ہے وہ وقت قیمتی بن جائے اور امر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک جو ہے وہ ہم اپنے وقت کو پیش کر سکیں۔ زندگی انتہائی مختصر دورانیہ ہے اور ہمیں اس کی ایک ایک سانس کے بدلے کوئی اچھائی ساتھ جوڑ دینی چاہیے۔ ہم اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دین کی بات کریں تو کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں ہے۔ آج کل قرآن مجید کی تلاوت کا اگر مزاج ہم دیکھنا چاہیں تو کسی زمانے میں لوگوں کے پاس حالات ایسے تھے کہ ہر نماز کے بعد مسجد میں لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آج مساجد بھی قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر بندہ کہتا جی بس کیا کریں، وقت ہی تو نہیں ہے۔ اچھا، اخبار پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے، مختلف چینل دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے، شادی بیاہ کی تقریبات پر جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سیر سپاٹے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، گپ شپ کے لیے، سیاسی گفتگو کے لیے اور کئی امور کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے جب وقت کی بات آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں ہے، مصروفیت ہی بہت ساری ہے۔ تو ہم اپنا قیمتی وقت دیکھیے، راہ خدا میں چلنے کے لیے اپنے وقت کو اگر مصرف میں لانے کا ذہن بن جائے تو انسان کاروبار بھی کرتا رہے اور ساتھ حضور پہ درود بھی پڑھتا رہے تو اس کا وقت جو ہے وہ قیمتی ہو جائے گا۔ اور آج کل وقت پر اتنی برکتیں آ گئی ہیں کہ ماہ صیام میں ایک نفل پڑھے تو آپ کو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ ماہ صیام میں 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ 30 دن میں 63 قرآن مجید، ایک دن کو قرآن مجید پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، اور مہینے میں 3 قرآن مجید تراویح میں ختم کرتے۔ تو اس طرح ایک مہینے میں 63 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک قرآن مجید بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم غور کریں کہ ہمارا وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا۔ یہ ایک اثاثہ ہے ہمارا، اور اس کے بدلے کے اندر ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے جس کو کہتے ہیں راس المال۔ زندگی کا راس المال ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا وقت ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے کچھ خریدنا ہے۔ اس کے بدلے میں نیکی خرید لیں، اس کے بدلے میں کاروبار کر لیں، اس کے بدلے کے اندر گپ شپ لگا لیں، اس وقت کو دے کے اس کے وقت کے بدلے میں نیند پوری کر لیں، آوارگی میں گزار دیں۔ حمام پہ بیٹھے تو سارا دن کاٹ دیا، چائے والے کھوکے پہ بیٹھے تو آدھا دن وہاں کاٹ دیا، اخبارات پڑھنے بیٹھے تو جو ہے وہ ایک ایک جزی تک پڑھی۔ جب سیاسی تبصروں پہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ جس طرح کہ یہ کتنے ہی ماہر ہوں، تو ہم اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ کہاں لگا دیتے ہیں۔ اپنے وقت کو ترجیحاً استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ معلومات کے لیے جو ہے وہ آپ کا ذوق ہے تو ضرور اس کو وقت دیں، لیکن جو اصل وقت ہے، اپنا قیمتی سرمایہ آپ نے کہاں لگانا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ وہ سرمایہ لگا کر اس سے 2 گنا نفع ملتا ہے، اور ایک جگہ سرمایہ لگائیں تو 3 گنا نفع ملتا ہے، اور ایک جگہ سرمایہ لگائیں تو 10 گنا نفع ملتا ہے۔ تو بتائیں آپ اپنا سرمایہ کہاں لگائیں گے؟ کوئی بھی عقل وہاں سرمایہ نہیں لگائے گا جہاں تھوڑا نفع ملتا ہے، وہ اپنا سرمایہ وہاں لگائے گا جہاں کئی گنا نفع ملتا ہے۔ اس لیے یہ جو زندگی کا سرمایہ ہے اس کو اس جگہ پہ لگائیں، وقت کا سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ جس کا کئی گنا
جو ہے وہ ہمیں صلہ اور جس کا کئی گنا ہمیں نفع ملے، اور وہ نفع کئی گنا جو ہے وہ آخرت کا ہی ہو سکتا ہے، دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سارا وقت جو دنیا کمانے کے لیے ہم نے لگایا ہوا ہے، اس کو دنیا کمانے کے لیے لگائیں، لیکن تھوڑا وقت لگائیں، زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگائیں۔ بلکہ اگر اس کام کے لیے، رب کی رضا جوئی کے لیے اپنے وقت کا مصرف بنانا چاہیں تو دنیا کے کام بھی نہیں رکتے۔